السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اعتکاف مسنون رکھنے والے حضرات، یعنی کہ رمضان الکریم کے آخری عشرے کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف رکھنے والے حضرات اپنا اعتکاف ختم کر لینے کے بعد میں، یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی رات کو مسجد ہی میں رہیں یا پھر وہ اپنے گھر چلے جائیں، مسجد سے نکل جائیں۔ وہ رات اپنی کہاں گزاریں عید کی رات، اس بارے میں فقہائے کرام کا کیا کہنا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام تعلقات کو چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معتکف حاضر ہوتا ہے۔ 10 دنوں کے لیے بندہ اپنا مکمل وقت دیتا ہے مسجد میں، نیک کام کے کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں بندہ اپنا وقت دیتا ہے۔ اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، اور پھر آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ رمضان الکریم کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا مستقل طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی رمضان الکریم کے آخری عشرے کا اعتکاف آپ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان الکریم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا معتکف اعتکاف مسنون اپنا ختم کر لینے کے بعد، یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد میں چاند رات کو، عید کی رات کو وہ مسجد ہی میں رہے یا پھر گھر چلے جائے؟ تو فقہائے کرام کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ اعتکاف مسنون کا جو وقت ہے وہ 20 تاریخ کے سورج غروب ہونے کے بعد میں، 20 رمضان ہے، اس کا سورج جیسے ہی غروب ہو گیا، 21ویں شب جیسے ہی لگ گئی، تو اس وقت سے اعتکاف مسنون کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عید الفطر کا چاند نظر آنے تک اعتکاف مسنون کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی شوال المکرم کا چاند نظر آ گیا تو پھر اعتکاف مسنون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں معتکف کو مسجد کے اندر رہنا ضروری ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا تو پھر معتکف کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، چاہے تو وہ گھر جائے یا پھر مسجد سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جائے، کیونکہ اعتکاف مسنون کا وقت تو ختم ہو گیا ہے۔ لیکن فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ عید کی رات کو بھی، عید کا چاند نظر آنے کے بعد میں بھی مسجد ہی میں رک کے گھر نہ جائے تو پھر یہ بہتر ہے، یہ آداب میں سے ہے، اور یہ نفلی اعتکاف ہوگا، اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف مسنون تو ختم ہو گیا۔ لیکن ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آداب میں سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کی رات بڑی فضیلت اور قبولیت کی رات ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے عید کی رات کو عبادت کرنے میں لگانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے میں، اللہ سے دعائیں کرنے میں لگانا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہما کا کہنا یہ ہے، انہوں نے یہ بات پسند کی ہے کہ معتکف اپنا اعتکاف مسنون ختم کرنے کے بعد میں بھی مسجد ہی میں قیام کرے، کیونکہ یہ برکت والی رات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی عید الفطر کی رات کو، عید کی رات، چاند رات کو مسجد میں گزاریں، کہیں دوسری جگہ پر نہ لگائیں، کیونکہ یہ قبولیت والی رات ہے، برکت و انعام والی رات ہے۔ عزیز ناظرین، احادیث مبارکہ میں عید الفطر کی رات کو، چاند رات کو عبادت کرنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ عید الفطر کی جو رات ہے وہ برکت والی رات ہے، اللہ رب العزت کی انعامات والی رات ہے، اسی وجہ سے حدیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی کہ انعامات والی رات۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن فوت نہیں فرماتے، اس دل مردہ نہیں کرتے جس دن تمام دل مردہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت جو سوالات ہوں گے، فرشتوں کے سوالات کے وقت میں، اور قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے، ان تمام سوالات کے وقت اللہ تعالیٰ
ایسے بندے کو ایمان کی حالت پر قائم رکھیں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ پہلی رات ہے جمعے کی رات، دوسری رجب کی پہلی رات، تیسری شعبان کی پہلی رات، چوتھی عید الفطر اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ ان راتوں میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام جو ہے اس رات کو عبادت کرنے میں، دعائیں کرنے میں لگائیں۔ چوتھی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوا کرتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ دوسری ہے روزے دار کے لیے مچھلیوں کا دعا کرنا۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں دعا کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ تیسری ہے اللہ تعالیٰ کی پکار۔ ہر دن ہر روز جنت آراستہ کی جاتی ہے روزے دار کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے، میرے نیک بندے اپنی تمام مصیبتیں، اپنی تمام تکلیفات کو چھوڑ کر ان قریب میرے پاس آ جائیں، میرے نزدیک آ جائیں۔ چوتھی چیز ہے سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ رمضان الکریم میں جو شیاطین ہوا کرتے ہیں، سرکش جو فساد مچاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں چیز ہے مغفرت کی جاتی ہے روزے داروں کی آخری شب میں، یعنی کہ جو عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ جو ہے، جو چاند رات ہے، اس دن تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں کہیں تو آپ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شب مغفرت ہے، یہ جو مغفرت والی رات ہے، کیا یہ شب قدر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کے ختم ہونے کے وقت، یعنی کہ کام کے ختم ہونے کے بعد میں مزدور کو مزدور کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو روزے دار رمضان میں روزے رکھتا ہے، اعتکاف رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور کئی ساری عبادتیں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ان تمام کا صلہ، ان تمام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ روزے دار کو لیلۃ الجائزہ میں، عید الفطر کی جو رات ہے، عید کی رات میں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو دیکھیے بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت اور قبولیت والی یہ حدیث ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اس رات کو، خصوصاً معتکفین حضرات، اپنی اس رات کو اگر ہو سکے تو مسجد ہی میں گزاریں۔ عید کی رات، چاند رات جو ہوا کرتی ہے، دیکھیے 10 دن تو ہم نے ایسے ہی اعتکاف مسنون میں گزار دیے، صرف ایک رات ہی کی بات ہوتی ہے، وہ اپنی ایک رات کو مسجد میں گزار کر ٹھہرے رہے مسجد میں، اعتکاف مسنون والے حضرات، پھر اس کے بعد وہ رات گزارنے کے بعد صبح عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر فارغ ہو سکتے ہیں، اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہماری عبادتوں میں اور زیادہ قبولیت کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے روزے قبول فرمائیں گے، اللہ تعالی ہم تمام کے ثواب میں اور زیادہ زیادتی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے ایک اہم مسئلہ یہاں پر یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ اعتکاف مسنون رکھنے والے حضرات اگر 10 دنوں کے درمیان میں سے کوئی کسی بھی دن کے درمیان مسجد سے اگر باہر نکل جاتے ہیں تو ان کا جو اعتکاف ہے فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اعتکاف کی جو قضا ہوگی اعتکاف مسنون کی، ایک دن رمضان ختم ہونے کے بعد میں ایک دن اعتکاف آپ کو رکھنا ہوگا، روزے کے ساتھ رکھنا ہوگا، اس کی قضا آپ کو کرنی ہوگی، مکمل ایک دن کا روزہ اعتکاف کے ساتھ آپ کو رکھنا ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ 10 دنوں کے درمیان اپنی مسجد سے باہر نہ نکلیں مسنون اعتکاف رکھنے والے حضرات۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔